الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرا نام معظم شاہ ہے اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف شریعہ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام آپ کے کورس اسلام کا قانون وراثت و وصیت کوڈ 4592 پر مشتمل ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اسلامی قانون وصیت کا تعارف، جو کہ اس کورس کے یونٹ نمبر 8 پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، اسلام کے قانون وصیت کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ وصیت کرنا اور خصوصاً اجنبیوں کے حق میں وصیت کرنا اس کو ایک فخر سمجھتے تھے، اور اس فعل کے ذریعے اور اس کام کے ذریعے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی وراثت سے اور اپنے مال سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں یہ حکم دیا کہ وصیت وہ رشتہ داروں کے حق میں کی جائے گی، جبکہ اس کے بعد جب وراثت کے احکامات نازل ہوئے تو رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہم آج اسی موضوع پر، وصیت کے موضوع پر مختصراً گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم وصیت کا تاریخ پس منظر بھی پہچاننے کی کوشش کریں گے، اس کی تعریف اور اقسام جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ وصیت سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروفیسر ڈاکٹر غلام یوسف صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ اس عنوان میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور اس سلسلے میں جو وصیت کا جو تاریخی پس منظر ہے، وصیت کا جو تعارف ہے اور اس کی جو شرائط اور اقسام ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وصیت کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کی تعریف اور اس کی وضاحت فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ کسی عنوان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے تو اس لفظ کے دو طرح کے معنی آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ ایک اس کا لغوی معنی آتا ہے، دوسرا اس کا اصطلاحی معنی آتا ہے، پھر اس کا تاریخی پس منظر۔ وصیت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان جب یہ دنیا چھوڑ رہا ہے یا گھر چھوڑ رہا ہے یا اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو اپنے پیچھے جو اس کے آل اولاد ہیں، جو متعلقین ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، ان سے کچھ اہم گزارشات کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد تم لوگ یہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی آتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی انسان یہ دنیا چھوڑ رہا ہے تو اپنے مال سے متعلق جو ہدایات وہ دے کر جا رہا ہے اس کو اصطلاحی تعریف میں وصیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے اس لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کہیں تو وہی معنی جو موت کے وقت کوئی شخص اپنے پیچھے رہ جانے والے آل اولاد کو وصیت کرتا ہے، جیسے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے آئے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ یاد رکھنا، اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہنا، اور موت تک تمہیں اسلام سے کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہٹانے پائے، اور جب موت آئے تو تم مسلمان ہو کر مرو۔ کبھی اس کا معنی آتا ہے حکم دینے کے، اسی لفظ وصیت کا معنی آتا ہے حکم دینے کے، جیسے سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اور تمہیں بھی اس بات کا حکم دیا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح کبھی اس کا معنی آتا ہے کسی سابقہ تاریخ کو دہرانا،
جیسے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ ہم نے تمہیں وہ دین دیا، ہم نے تمہیں وہ شریعت دی جو شریعت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی تھی۔ وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہو، ولا تتفرقوا، اور آپس میں افتراق نہ کرو۔ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں دو تین قسم کے معاشرے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ معاشرہ ہے جو اپنے آپ کو مذہبی معاشرہ کہلاتا ہے، دوسرا وہ معاشرہ ہے جو مذہب سے بالکل اسے کوئی سروکار نہیں، تیسرا وہ معاشرہ ہے جو کچھ لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں اور کچھ لحاظ سے اپنے آپ کو مذہب سے بیزار ہیں۔ اگر یہودیت اور عیسائیت کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا مذہبی پس منظر رکھتے تھے۔ اگر ہم مشرکین عرب کو دیکھتے ہیں تو بعض وجوہات سے جو ان کے پاس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یا دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں تھیں، انہیں تو وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے تھے، لیکن بہت سی چیزوں میں ان کے عقائد اس طرح کے تھے جیسے کفری عقائد ہوتے ہیں دہریوں کے، جو اللہ اور اس کے وجود کے قائل نہیں۔ اس کے مقابلے میں تیسرا وہ گروہ تھا جس کا قرآن کریم نے فرمایا کہ ان ذکر کیا کہ وما یہلکنا الا الدہر، جن کا یہ کہنا تھا کہ انقلاب زمانہ سے ہم وجود میں آئے، انقلابات زمانہ سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں قسم کے معاشروں میں وصیت کا ذکر کہیں نہ کہیں ملتا ہے، چاہے وہ مذہب، چاہے وہ فکر جو کسی مذہب کو نہیں مانتی، جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں، ان کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب کہیں دنیا چھوڑ رہے ہوتے تھے یا اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہوتے تو اپنے مال کے بارے میں یا اپنے متعلقین کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں کر کے جایا کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں انصاف یا عدل کا تصور نہیں تھا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی جو ان کے وصیت کا تصور ہے کہ وہ 100% جو مالک ہے اس کو یہ حق دیا گیا تھا وہ اس مال میں جو چاہے کرے، چاہے اس کو ایک کسی وارث کو دے دے، چاہے کسی غیر وارث کو دے دے۔ لیکن جو عرب معاشرہ تھا وہاں ایک عجیب قسم کی بیماری تھی کہ وہ اپنے وارثوں کو یا اپنے خاندان کے محروم لوگوں کو اور زیادہ محروم کرنا فخر سمجھتے تھے۔ اسلام جو دین اعتدال ہے، اسلام نے سب سے پہلے آ کر جو وصیت کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے اس کا ذکر سورہ البقرہ میں آیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر تمہاری موت آ جائے، موت سے پہلے تمہارے لیے یہ فرض ہے تم اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے بارے میں وصیت کر جاؤ کہ تمہارا مال کس کس طریقے سے تقسیم ہو۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ وصیت کی جو آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے ہے یہ اس وقت تک تھی جب وراثت کے قوانین تفصیل سے نہیں آئے تھے۔ جب اسلام کا قانون وراثت آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ذوی الفروض کے حقوق بتا دیے، عصبات کے حقوق بتا دیے، آج کے بعد فرمایا الا لا وصیت لوارث، کہ اب وصیت وارث کے حق میں نہیں۔ تو پہلے یہ تھے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت تھی، کب تک؟ جب قانون وراثت نہیں آیا تھا۔ جب قانون وراثت کے تفصیلی احکام آ گئے اس کے بعد یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وصیت اب صرف اور صرف جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہوگی جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ ایک عموماً غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ میرے ابا نے وصیت کی تھی، میرے ماں نے میری وصیت کی تھی، میرے دادا نے یا میرے فلاں نے میرے بارے میں وصیت کی تھی۔ یاد رکھیں یہ جو اس طرح ہمارے یہاں تصور ہے وصیت کے الفاظ کے استعمال کا، اس کو اغلاط العوام کا کہا جاتا ہے، یعنی ایک عوامی غلطی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں مال کے حوالے سے کوئی وصیت اب نہیں کر سکتے، کیوں کہ اب قرآن کریم نے ان کے حصے مقرر کر دیے۔ ہاں اس شخص کے بارے میں صرف وصیت کی جا سکتی ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا۔ فرض کیا کوئی شخص موجود ہے، اس کی اعلیٰ اولاد موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، تو اب اس کے وارث اس کی اولاد ہوگی، اس کے ماں باپ اور اس کی بیوی ہوگی۔ اب وہ اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ تم اتنا میرا مال فلاں کو دے دینا، یہ اسی کو دینا ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ لیکن ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں شرعاً کہ وہ یہ کہہ دیں اچھا میرے مرنے کے بعد یہ مکان فلاں کو دے دیا جائے، یہ پلاٹ فلاں کو دیا جائے، یہ پیسے فلاں کو دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو وصیت عموماً کی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عموماً ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وصیت کہاں تک کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے انسان کو مال دیا ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس کے 1/3 تک، تیسرے حصے تک وصیت کی جا سکتی ہے، تیسرے حصے سے زائد وصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالو لگتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی شدید بیمار ہوئے، بہت مالدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوصلہ رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے دین کے بہت کام لے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا اللہ کے نام پر دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آدھا بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تیسرا حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیسرا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں جو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہر ماں باپ کو، ہر بڑے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعہم عالۃ یتکففون الناس فی ایدیہم، کہ تمہارے آل اولاد، تمہارے وہ رشتہ دار جو تمہارے وارث بننے والے ہیں، یہ بہتر ہے کہ تم انہیں مالدار چھوڑو، یعنی تم اپنے مال و دولت چھوڑ جاؤ تاکہ اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ان کو حصہ مل جائے تو وہ ایک مالدار بن جائیں، نہ یہ کہ تم وہ مال کہیں اور کسی کو دے کر چلے جاؤ زندگی میں، یا کوئی اور غلط وصیت کر کے چلے جاؤ اور تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے وارث غیروں کے حق میں، غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر اخلاقی فعل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد اگر ہم اب جاتے ہیں کہ اسلام کے جو وصیت کا جو اس کی مشروعیت ہے اور احادیث میں، اور اسی طرح اس کی جو اقسام ہیں وہ آپ تفصیل سے اس یونٹ کے اندر ایک ایک کر کے وہ یقیناً آپ نے مطالعہ کریں گے۔ اس گفتگو کے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کو وہاں نہیں سمجھ میں آ رہی وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے وصیت کی جو تاریخی پس منظر ہے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ وصیت جو ہے بنیادی طور پر وارث کے حق میں کرنا یہ ایک ابتدائی حکم تھا، اور اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اب وارث کے علاوہ کسی کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ کل مال کا 1/3 یعنی 1/3 مال کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب وصیت کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ عزیز طلبہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ آیات کریمہ جو وصیت کے بارے میں سورہ بقرہ کی ہیں وہ وراثت کے قانون سے پہلے ہیں۔ جب سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 12 تک یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں، ان کے اندر قرآن کریم نے وصیت کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ جب وراثت تقسیم کرنی ہے تو وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ ماں باپ اولاد کی وراثت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وراثت کب دینی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو اس میت کے قرض ادا کرنا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے جب ذکر کیا وَلَكُمْ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کی اولاد زندہ نہیں، تو اس وقت اس کے شوہر کو نصف ملتا ہے، اگر اس کی اولاد زندہ ہو تو اس وقت شوہر کو اس کا چوتھا حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں اس کا ربع اور نصف کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یوصین بہا او دین، کہ یہ کب تمہیں یہ وراثت ملے گی؟ جب اس وصیت پر عمل ہو جائے اور قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اسی طرح جب بیوی کی وراثت کا ذکر کیا کہ اگر میت کی اولاد زندہ ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد زندہ نہ ہو تو بیوی کو اس وقت چوتھا حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی اس وراثت کے قانون کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا من بعد وصیت توصون بہا او دین۔ تو یہ قرآن کریم وراثت کے احکام کو جہاں تفصیل سے ذکر کر رہا ہے وہاں بار بار اس وصیت کے لفظ کو دہرا رہا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ نساء کی آیات کریمہ جو 12 ہیں، یہاں جب کلالہ کا مسئلہ بتایا، اور اسی طرح اخیافی بہن بھائیوں کا، یعنی اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں، ان کی وراثت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وہ تیسرے حصے کے مالک ہوتے ہیں بشرطے کہ قرض کی ادائیگی کر دی جائے اور وصیت پر عمل کر دی جائے۔ تو یہاں ایک ہی جملے کو 4 دفعے بار بار کیوں دہرایا؟ اس سے آپ کو وصیت کا اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے اور اس کے بعد وصیت پر عمل درآمد کا ہے۔ یہ عزیز طلبہ اب ان آیات کو پھر دوبارہ دیکھیے گا، سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 12 تک۔ عزیز طلبہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ قرآن وصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ان آیات کا بھی ذکر کیا کہ جب بھی میراث کا کوئی حکم بیان ہوا ہے، عموماً جب ذوی الفروض کے حصص بیان کیے گئے ہیں تو ان کے اندر خصوصاً وصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے وصیت کا نفاذ یہ ضروری ہے۔ اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے قرآن میں اس وصیت کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حدیث میں اس بارے میں کیا تذکرہ موجود ہے وصیت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب؟ عزیز طلبہ، یہ بات بھی
یاد رکھیں اسلام دین فطرت ہے. یہ اسلام کا جو قانون وصیت ہے اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا اور بھی تفصیل سے پھر عرض کر دوں گا آگے کہ مال سے متعلق ہے. دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ جو ہر ذمہ دار آدمی کو، ہر گھر کے سربراہ کو اپنے جو گھر کے اس کے معاملات ہیں، لین دین کے جو معاملات ہیں، وہ اسے لکھ کر رکھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ وصیت کے جو اس کے معاملات ہیں انہیں لکھے بغیر وہ سو جائے. یہاں سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ انسان کا اپنا کاروبار ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کا لوگوں سے قرض لینا ہے یا کسی کے ساتھ قرض دینا ہے یا مختلف جو چیزیں ہیں، یہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے بھی آ جائے. خدا نہ خواستہ جب اس طرح کے حادثات ہی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے آل اولاد، اس کے بچے یا اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ جاننے والے عزیز جو دنیا سے چلا گیا، اس کے لین دین کے معاملات کس کے ساتھ کیا تھے. خاص طور پر جو کاروباری معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، یہ بالکل واضح طور پہ لکھ کے رکھنے چاہیے. اگر لکھ نہیں سکتے تو کم از کم اپنے گھر کے ایک یا دو ذمہ دار آدمیوں کو یقیناً بتا کے رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہم گنہگار ہوں گے. ایسے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو وصیت جو ہے نا وہ نہیں کی تھی. اس کے اہل و عیال وہ تلاش کرتے رہے، انہیں بعد میں جا کر پتہ چلا کہ یہ وہ جو وصیت کا جو انہوں نے کہیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اب اس میں سارے وہ کوڈ وغیرہ لکھے ہوئے تھے. انہوں نے جب اپنا ان کا کھولا، ای میل کھولا، تو انہوں نے کہا کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ آپ کا اب ای میل یہ بلاک ہو چکا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ 4-5 سال تک ان ورثاء کو ادھر ادھر دھکے کھانے پڑے، بڑی مشکلوں سے جا کر ان کے پھر بینک بیلنس جو ہے کلیئر ہوئی ہے. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھے ہر مومن، کیوں کہ جس کی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ لکھ کر رکھے یا اپنے کسی ذمہ دار آدمی کو بتا کر رکھے. یہ تو ایک عمومی وصیت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تصدق علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا. یعنی کب؟ عند وفاتکم، کہ اگر تم اپنی زندگی میں اس اپنے مال و دولت کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کر سکے یا اس کا ایک جو حصہ جو تھا وہ تم ادا نہیں کر سکے، اب اللہ نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا. کیونکہ ویسے تو یہ قرآن کا، یہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب تک ایک انسان زندہ ہے تو جس چیز کی وہ مالک ہے اسے اختیار ہے، جو چاہے کرے. لیکن جیسے اس کے روح اور بدن کا تعلق ختم ہوتا ہے، رشتہ ختم ہوتا ہے، وہ اب میت اس کہلاتا ہے، تو اس وقت اس کا سارا مال ورثاء کی طرف چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا کہ اس وقت بھی تمہیں اس مال کے بارے میں حق دیا جو اب تمہارا نہیں، تمہارے بعد اب یہ تمہارے ورثاء کا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایسے کون آدمی ہے جو دوسروں کے لیے محنت کرے، دوسروں کے لیے کمائے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون دوسروں کے لیے محنت کرے گا، کون دوسروں کے لیے کمائے گا، ہم تو چاہتے ہیں ہم سب کچھ اپنے لیے کریں. فرمایا یاد رکھو پھر تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، تم نے پہن لیا، ختم کر دیا، یا تم نے اللہ کے ہاں دے دیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کے نام پر خرچ کر دیا وہ تو باقی رہنے والا ہے. اس کے علاوہ فرمایا جو تمہارا مال ہے یہ تمہارا نہیں، اب تمہارے ورثہ کا ہے. تو وہ اس معنی میں اب جو تم کچھ چھوڑ کر جاؤ گے تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو. تو اگر تم چاہتے ہو تمہارے اپنے لیے بھی کچھ ہو تو فرمایا زندگی کے اندر اس وقت کرو جب تم مال کی محبت تمہارے اندر ہے، تم مال جمع کرنا چاہ رہے، اس وقت اللہ کے نام پر خرچ کرو. لیکن پھر بھی اللہ نے کرم فرمایا کہ اگر زندگی کے اندر وہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر نہیں دے سکا، اب فرمایا کہ موت کے وقت یہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ عند وفاتکم بثلث اموالکم، جتنا بھی تمہارا مال ہے اس کے ثلث تک یعنی 1/3 تک تم وصیت کر سکتے ہو، اور وصیت کہ یہ میرے مال کو فلاں فلاں کار خیر میں خرچ کر دیا جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المحروم من حرم وصیتہ، وہ بڑا محروم انسان ہے جس نے وصیت نہیں کی. تو یہاں وصیت سے مراد دونوں طرح کی وصیت، ایک مال سے متعلق وصیت ہے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں فلاں کو دے دینا، ایک دوسرے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں وصیت ہے. اسی طرح اور بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے. اس وقت مختصراً آپ کے سامنے یہ چند احادیث میں نے عرض کر دی. عزیز طلبہ، وصیت کے بارے میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں، جن میں سے وصیت کا پس منظر، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جان لیا کہ وصیت کے بارے میں قرآن اور حدیث کے بارے میں حدیث میں کیا وارد ہوا ہے.
اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے شریعت کے تمام احکامات ہیں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے شریعت کا، تو وصیت کے پیچھے کیا حکمت اور شریعت کا کیا مقصد ہے؟ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ وصیت کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ عزیز طلبہ، حکمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دی کہ اللہ نے تمہارے اس غلطی کا جو تم زندگی میں صحت اور سلامتی کی حالات میں نہیں کر سکے، اب اسے انجام دے دو۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے حالات کو جانتا ہے، اگر اس کے وارث جو ہیں وہ مالی طور پہ مستحکم ہیں، انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں، اور اس کے وہ لوگ، وہ رشتہ دار، فرض کیا کہ اس کے بھائی، وہ بھتیجے، یا وہ لوگ جو اس وقت اس کے وارث نہیں بن رہے، وہ اگر غریب ہیں تو اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے آل اولاد یا اس کے جو وارث ہیں وہ تو مالدار ہیں، ان کو تو اتنے مال کی اس کی ضرورت نہیں، اس وقت یہ وصیت کر جائے کہ میرے فلاں فلاں عزیز رشتہ داروں کو اتنا مال دے دینا، اور وہ 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں ایک مزید نیک نامی بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو وراثت میں مال ملنا ہے اس کو تو اتنی زیادہ قدر نہیں ہوتی، آپ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہوگی، اس کو تو مال ملنا ہی ہے، لیکن جس کو مال نہیں مل رہا اس کو جب یہ مال دیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ اس کا ادب اور احترام کرتا ہے، اور یقیناً معاشرے کے اندر ایک ان لوگوں کا خیال کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے جو کہ محروم ہیں، جن کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہیں، تو ان کی خیر خواہی اور ہمدردی، کیونکہ اسلام کا جو مقصد کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النصح، کہ اسلام نام ہے ہمدردی کا، وفاداری کا، اللہ کا، اس کے رسول کا وفادار ہو اور لوگوں کے حق میں خیر کا سوچے۔ تو یہ خیر اور بھلائی کا جو انسان سوچتا ہے، اور یہی چیز باقی رہنی، کیوں کہ سورہ الرعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ وہ چیزیں جو لوگوں کے نفع کے لیے ہیں وہ تو تمہاری رہ جائیں گی، اور جو چیزیں نفع کے لیے نہیں ہیں فرمایا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے یہ جان لیا کہ وصیت کی حکمت کیا ہے۔ تو وصیت کی حکمت خلاصتاً یہ ہے کہ ایک تو اس کا مقصد جو آدمی وصیت کرنے والا ہے اس کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ورثاء میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں پیچھے رہ جانے والے جو کہ غریب بھی ہیں، محروم بھی ہیں، اور وراثت میں ان کا حصہ بھی نہیں بن رہا، تو تاکہ اس وصیت سے ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ وصیت کی اقسام کون سی ہیں اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ عزیز طلبہ، یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ وصیت، اسلام کا ہر حکم 2 چیزوں پر مشتمل ہے کہ وہ حکم ہم جو دے رہے ہیں کیا شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حکم جائز ہے، اور اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر ہے تو وہ اسے ناجائز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ایسے کام کے بارے میں وصیت کرنا جو شرعاً جائز ہے تو وہ جائز وصیت کہلاتی ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں حکم دیں گے یا کام کرنے کو کہیں گے جس کا خود کرنا شرعاً ناجائز ہے، جو کام شرعاً حرام ہے اس کا ارتکاب کرنا حرام ہے، چاہے خود کرے یا لوگ کریں، تو اس کام کے لیے وصیت کرنا بھی غلط ہے۔ فرض کیا کہ وہ کہتا ہے جس میرے پیسوں سے فلاں کو سینما بنوا دیا جائے، یا فلاں چرچ بنوا دیا جائے، یا فلاں کسی کافر کو دے دیا جائے، یا کسی ایسے شخص کو جس کی زندگی اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، تو یہاں ہماری وصیت کرنی بھی غیر شرعی ہوگی۔ لیکن جن کاموں کے لیے کرنے کی خود بھی شریعت نے اجازت دی ہے، دوسرے کریں اس کی بھی اجازت ہے، تو وہاں یہ وصیت جو ہے نا کرنی جو شرعاً، اس کے پھر آگے کئی احکام ہیں۔ اگر تو کہیں ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ بہت ہی کوئی خاندان کا غریب آدمی بہت ہی مستحق، تو وہاں وصیت بعض دفعہ واجب بھی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ عام حالات میں مستحب ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، ایک مثال آپ اور ایک واقعہ بالکل اپنے وصیت کے حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ سورہ النساء 5واں پارہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ جو امانتیں ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچا دو۔ اس آیت کا مختصراً پس منظر آپ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو مکہ فتح کرنے کے بعد جو بیت اللہ شریف کی چابیاں تھیں وہ ایک خاندان کے پاس تھیں۔ ان خاندان کے لوگوں کو بلایا گیا، پہلے تو انہوں نے چابیاں نہیں دیں، بعد میں جب آپ نے ان کو کہا کہ چابیاں دے دو، ظاہر مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر سے بت گرا دیے گئے، تو وہ آپ کے پاس آ گئیں۔ اب بنو ہاشم میں سے بعض لوگوں کو یہ خواہش تھی کہ یہ چابیاں ہمیں مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کو چابیاں دیں اور فرمایا کہ اب میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ یہ چابیاں
قیامت تک بیت اللہ کی تمہاری ہی پاس رہیں گی، وہ شخص ظالم ہوگا جو تم سے یہ چابیاں چھینے گا۔ تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وصیت پر آج تک امت مسلمہ عمل کر رہی ہے کہ جس خاندان کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی چابیاں کر گئے تھے، آج کے دن تک بھی وہ چابیاں اسی خاندان کے اندر چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہ امور جن میں شریعت نے منع کر دیا ان کے بارے میں وصیت کرنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے وصیت کے اقسام پر روشنی ڈالی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جن ٹاپکس کو کور کیا ہے ان میں ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ وصیت کا پس منظر کیا ہے، اور ابتداءً وصیت کا حکم کیسے نازل ہوا، اور پھر بعد میں رشتہ داروں کے بارے میں وصیت وہ منسوخ کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ لا وصیت لوارث۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم وصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب بھی قرآن نے وراثت کے حصے بیان کیے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وراثت تب تقسیم ہوگی جب وصیت کا نفاذ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ احادیث پر ہم نے نظر ڈالی کہ احادیث میں وصیت کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے وصیت کے حکمت کو جانا، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے وصیت کے اقسام پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور وصیت کے اس اہم موضوع پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ معظم شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔